اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مزید دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم کو، آپ سب کو، تمام امت مسلمہ کو، خصوصاً ملک پاکستان کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ تو ناظرین اکرام، اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ برکات ظہور نبوی، برکات ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں آنے والا ہے، تو اس سے پہلے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں۔ تو یہ سب بتانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور لائک کریں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، اور شروع سے آخر تک اس کو ضرور سنیں کہ میرے پیارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، سید المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا امام اعظم حضور اقدس شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ تو ہر طرف، ہر عالم میں بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات اور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا گر جانا، ہمدان اور قم کے درمیان میں 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحر سادہ کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے۔ حضور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل اللہ نے نبوت اور خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارباز کہتے ہیں، اور اللہ نے نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارباز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اس قسم کے واقعات جو ارباز کراتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند ایک کا ناظرین کرام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین میں تمام چوپاہوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا ہے، چراغ ہے۔ مشرق سے کسی جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں میں دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی، تو حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بدلی آئی ہے، ایک بہت بڑی بدلی آئی ہے جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے، پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ، ان کو سمندر کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو جاندار مخلوق یعنی جنوں انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی تائید، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق کے حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرف چمک رہا تھا، اور بدن سے پکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اور آمد کے بعد۔ آمد سے پہلے جو واقعات ہوئے وہ بھی سب آپ کو بتا دیے گئے، اور جو آمد کے بعد واقعات ہوئے وہ بھی جناب آپ کو سب کو بتائے گئے ہیں کہ آمد کے بعد
کس طرح فرشتوں نے لے کر ان کو پوری عالم اسلام کی سیر کروائی ہے۔ پیدائش سے 25 دن پہلے ابرا ہاتھیوں کو لے کر مکہ معظمہ پر حملہ کرنے آیا تھا، جس نے تمام قریش کے جانور، اونٹ اور بکریاں اس کے سپاہی لے کر اس کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو یہ اکیلے ان کے پاس گئے۔ ابرا نے ان کو اپنے دفتر کمرہ، یہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، جس خیمے میں وہ بیٹھا تھا اس خیمے میں بلایا۔ ان کا روب دبدبا خوبصورتی دیکھ کر وہ تخت سے نیچے اترا تو اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھنے لگا، سردار قریش بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ سلسلہ میں آئے ہوں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ نہ کیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں صرف اونٹ اور بکریاں لینے آیا ہوں۔ تو ابرا نے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا کہ میں نے تو آپ کا بڑا روب دبدبا دیکھا ہے، لیکن میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اینٹ سے اینٹ بچانے آیا ہوں، تو آپ اونٹ بکریوں کی کیا حیثیت ہے اس میں؟ آپ وہ مانگ رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے، اونٹ بکریاں میری ہیں، خانہ کعبہ میرا نہیں ہے، وہ جس کا خانہ کعبہ ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ اور جو حال پھر ابرا کا ہوا وہ آپ نے سورہ فیل میں بھی دیکھا، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ ابابیل نے کس طرح اس فوج کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نبود کر دیا۔ اس طرح کہ جیسے کھایا ہوا بوسا، اس طرح ان کے ہاتھی اور لشکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے، بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی لاڈلے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کر دی، اور آنے کے بعد تو قیامت تک رحمتوں کی بارش ہی کرتے رہیں گے۔ یہ ان سب کی مہربانی ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے ہم کو مل رہا ہے، توفیل سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ والآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔